گزشتہ درس قرآن میں ہم نے لالچ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی کہ آج جو مسلمان ہم انسان مال کی ہوس اور مال کی لالچ میں گھرے ہوئے ہیں اور مال کے خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ میں نے چند مثالیں آپ کے گوشت گزار کی تھی کہ آج فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی مگر فجر سے کچھ دیر بعد آفس جانے کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے۔ مسجد میں دکانیں ہیں لیکن نماز کے لیے کاروبار بند نہیں کیے جاتے۔ یہ مال کی لالچ ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اور مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے وقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان دنیا بھر میں تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دنیاوی کاموں میں سے میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے میں تمہارے دامن کو رزق سے بھر دوں گا اور تمہیں قناعت جیسی دولت سے نواز دوں گا۔ قناعت وہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے، انسان کے کم مال میں رب تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو المختصر گزشتہ درس قرآن میں ہم نے لالچ کے حوالے سے کلام کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس لالچ جیسی بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو اپنا ایک عظیم انعام اور ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور بنی اسرائیلی کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تو وہ بنی اسرائیل حضور پر یقین نہیں کرتے، حضور کے کلام پہ یقین نہیں کرتے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی حضور کی بارگاہ میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں ان کو یاد دلا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے آباء و اجداد پہ یہ انعام فرمائے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے اس طرح نافرمانیاں کی ہیں، اور پھر ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے تمہارے آباء و اجداد پہ عذاب بھی نازل کیے ہیں، لہذا اب تم اس طرح نافرمانیاں نہ کرنا، میرے حبیب پر ایمان لے آنا، ورنہ تم بھی عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ در حقیقت ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کو مکمل ضابطہ حیات عطا فرما دے، رہنما اصول، رولز اینڈ ریگولیشن ہمیں عطا فرما دے، اپنا کلام ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے پوچھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرما دیا تو تم کیا قسم کھاتے ہو اس پر عمل کرو گے، اس پر ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہم قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 40 دن تک آپ کوہ طور پر آئیے، مجھ سے کلام کریں اور میں 40 دن میں اپنا کلام آپ کو عطا فرما لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر تشریف فرما ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کا کلام سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا تحفہ لے کر اپنے امتیوں میں لوٹے تو اب وہ امتی جنہوں نے تورات خود مانگی تھی، اللہ کا کلام خود طلب کیا تھا، وہ امتی اس تورات کے منکر ہو گئے، حالانکہ قسم کھا لی تھی، عہد کر لیا تھا کہ ہم اس پر ایمان لیں گے، اس پر یقین بھی کریں گے،
لیکن اب وہی امتی تورات کے منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے. تھے مسلمان، اس وقت کے مسلمان تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی کے مرتد ہو گئے، منکر ہو گئے. اس کا رد کر دیا کہ ہمیں تورات نہیں چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب انہوں نے تورات کی تلاوت کی، تورات کو پڑھا، کہ دیکھا کہ اس میں تو رب تعالیٰ احکامات نازل فرما رہا ہے، قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ماننی پڑیں گی، قدم قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اصول و قوانین بتا رہا ہے، اس پر عمل کرنا نہایت دشوار ہو جائے گا، اس لیے ہم تورات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے. یہ تو آقا علیہ السلام کا فیضان ہے اپنی امتیوں پر کہ قرآن مجید اس میں 6666 آیتیں ہیں، بے شمار احکامات ہیں. یہ ہم پر ایک ساتھ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان بنی اسرائیلیوں کی طرح میری امت پر بوجھ نہ آ جائے اور کہیں میری امت بھی اس قرآن کا انکار نہ کرے. ایک وجہ، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ، قرآن کے احکامات کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے. پھر کیا ہوا؟ جب بنی اسرائیلیوں نے اس تورات کا رد کر دیا، تورات کے منکر ہو گئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے وہ طور، کوہ طور، جس پر حضرت موسیٰ تشریف فرما ہوتے، رب تعالیٰ سے کلام کرتے، رب تعالیٰ کی نشانی دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے پہاڑ کو اٹھا کر ان بنی اسرائیلیوں کے سر پہ نازل فرما دیا. سروں کو کچلا نہیں بلکہ سروں کے اوپر ہے، اور حکم ہو گیا کہ اگر تم تورات کو قبول نہیں کرو گے یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، تمہارے سروں کو کچل دے گا. جب بنی اسرائیلیوں نے یہ سنا، رب تعالیٰ کا آرڈر، رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزا کو سنا، بنی اسرائیل سجدے میں گر گئے اور توبہ کی، اے باری تعالیٰ ہم تورات کو قبول کرتے ہیں. اب سجدہ کس حالت میں کیا؟ سر کے اوپر پہاڑ ہے. خوف کا عالم یہ ہے کہ ہر بندہ پہاڑ کو ہی دیکھے جا رہا ہے. اب سجدہ کریں تو کیسے کریں؟ مفسرین لکھتے ہیں بنی اسرائیلیوں کے دلوں میں خوف کی شدت ایسی تھی کہ وہ سجدہ بھی کر رہے تھے لیکن سجدے میں اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو زمین کی طرف نہیں کرتے تھے بلکہ پہاڑ کو دیکھتے رہتے تھے کہ اب ہمارے اوپر کہیں پہاڑ گر جائے، اب ہمارے اوپر کہیں یہ پہاڑ نازل نہ ہو جائے، کہیں پہاڑ مسلط نہ ہو جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ سزا تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص، قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے، ظلم و جبر نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے تورات کا انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑ کو ان کے سر پر مسلط کر دیا اور یہ حکم دیا کہ اگر تم تورات کو رد کر دو گے پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، اگر تم تورات کو قبول کر لو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو یہ منہجین ایک جبر ہے، ایک ظلم ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبر کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. یاد رکھیں قرآن مجید میں لا اکراہ فی الدین، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے آج اگر ایک شخص کافر ہے تو ہم جبر کر کے اس کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. ہم جبر کر کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تم مسلمان ہو تم اسلام لے آؤ. مگر ہاں ایک شخص اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد اسلام کی نشانیوں کا انکار کر رہا ہے، اب ہم اس پر جبر بھی کریں گے اور سزا بھی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص ہے جو ملک پاکستان نہیں آ رہا تو ہم اس پر جبر کر کے اس کو ملک پاکستان نہیں لا سکتے، مگر اگر وہ ملک پاکستان آ گیا اب اس پر یہ لازم ہے کہ اس ملک کے اصول و قوانین پر عمل کرے، اس پر یقین رکھے، اس کو مانے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا اس پر جبر کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. تو وہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل وہ کافر نہیں تھے بلکہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے،
وہ مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی، اس کا کلام، اس کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جب ہم نے تم سے عہد لیا، اب یہاں پہ لفظ آیا ہے میثاق۔ ایک ہوتا ہے عام عہد کہ دو بندوں کے درمیان ڈیل ہو گئی، دو بندوں کے درمیان عقد ہو گیا، عقد نکاح بھی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی ڈیل ہے، عہد ہے، لیکن یہ عہد کا ذکر نہیں، یہاں میثاق کا ذکر ہے۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رسی سے باندھ دینا، یعنی وہ عہد جس کے اندر اللہ کی قسم بھی کھائی گئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب بنی اسرائیلیوں نے تورات کو طلب کیا تو ساتھ ساتھ اللہ کی قسم بھی کھائی تھی کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر تورات ہمیں مل گئی ہم اس پر یقین بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ پھر فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اے لوگوں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو قوت کے ساتھ تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد کر لو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے ہماری دی ہوئی نعمت سے منہ پھیر لیا، تم مرتد ہو گئے، تم منکر ہو گئے، تم نے انکار کر دیا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یاد رکھو اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور تم خسارہ اٹھانے والے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تمہارے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ تم سجدے میں گر گئے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تم خاسرین میں شامل ہو جاتے۔ اب یہاں پر یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تاکہ امت محمدیہ ان کاموں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ یہاں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ ان کے پاس تورات تھی، تورات کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا کہ تورات کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، تورات میں جو کچھ ہے اس کو یاد کر لو۔ آج ہمارے پاس تورات نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، اور یہی حکم ہم پر بھی فارورڈ ہوگا کہ تمہارے پاس قرآن ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے اس کو پکڑ لو، اور محض پکڑنا نہیں ہے، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ پکڑنا ہے، دل و دماغ کے ارادے کے ساتھ پکڑنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ صرف سینے سے نہیں لگانا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد بھی کر لینا ہے، اس سے نصیحت بھی حاصل کرنی ہے۔ اور مقصد کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بھی متقی و پرہیزگار میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن آج ہم دیکھیں کہ قرآن سے ہم کتنا دور ہو چکے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کی آمد ہے۔ جو لوگ سالہ سال قرآن نہیں پڑھتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ مگر یاد رکھیں، ایک مثال کے ذریعے آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے وزیر کو خط بھیجا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں کام کروانا ہے۔ اب وہ وزیر کے پاس خط پہنچ گیا، خط وہ روزانہ پڑھ رہا ہے، لیکن جب وہ دن آتا ہے جس دن بادشاہ نے کہا تھا اس تاریخ کو مجھے یہ کام چاہیے، اس پر عمل کرنا ہے، وہ وزیر اس خط کو پڑھ تو رہا ہے مگر بادشاہ کا جو پیغام ہے، بادشاہ کو جو پیغام بھیجنے کا مقصد ہے اس کو پورا نہیں کر رہا۔
تو ذرا سوچئے کیا وزیر کا وہ روزانہ خط پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اس طرح ہم سمجھیں کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، خالق و مالک ہے۔ یہ چھوٹے بادشاہ کی مثال دی ہے، یہ تو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اس کے ایک خط کو، اس کے ایک پیغام کو سال تو نہیں پڑھتے، مگر رمضان میں پڑھتے تو ہیں، لیکن کس انداز میں پڑھتے ہیں ہر شخص جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قرآن کریم آج ہم اس سے اتنا دور ہو چکے ہیں، حالانکہ دور ہونا نہیں چاہیے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر طرف فتنے برپا ہوں گے، مگر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، رب یہی فرما رہا ہے جو ہم عطا کر رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پیارا آقا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اس زمانے میں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور آج ہم قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ قرآن کو ہم اس وقت یاد کرتے ہیں کہ جب کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے، جب ہم نیا گھر لیتے ہیں تو قرآن خوانی کرواؤ، نیا کاروبار شروع کیا قرآن خوانی کرواؤ۔ اور یہاں بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی میں گھر والے شامل نہیں ہوتے، بلکہ مدرسے کے بچے لائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے قرآن پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ قرآن کا ہرگز یہ مقصد نہیں، محض یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کو ہم اپنی بیٹی کی رخصتی میں یاد کرتے ہیں، قرآن لے آؤ سر پہ رکھنا ہے، اس کو رخصت کرنا ہے۔ قرآن کو ہم تعویذ بنانے کے لیے یاد کرتے ہیں، قرآن کا مقصد برکت حاصل کرنا بھی ہے، قرآن کا مقصد شفا حاصل کرنا بھی ہے، اور قرآن کا مقصد جو مقصد اصلی ہے رب تعالیٰ کے پیغام کو، رب تعالیٰ کے فرامین کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ اس کا مقصد اصلی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندے یاد رکھو، آج تم اس زمانے میں جی رہے ہو جس میں قرآن پڑھنے والے تو کم ہیں لیکن قرآن سمجھنے والے زیادہ ہیں۔ آج تم اس زمانے میں جی رہے ہو جس میں مانگنے والے کم ہیں، عطا کرنے والے زیادہ ہیں، مگر یاد رکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے مگر قرآن سمجھنے والے کم ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں مانگنے والے تو بہت ہوں گے مگر عطا کرنے والے کم ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ایک درس قرآن کا خلاصہ کلام ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد بھی ہے، اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ایک نفل پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں فرض پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 مرتبہ فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص، اور یاد رکھو اے صحابہ یاد رکھو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو شخص صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اب یہاں توجہ رکھیں کہ صبر اور غم خواری یہ ایک ساتھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے صبر کا احساس، کہ جو احساس غرباء اور مساکین کو کرنا پڑتا ہے، فاقہ کشی کر کے غرباء اور مساکین صبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا غم خواری کا مہینہ، غم خواری مطلب صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کی دل جوئی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو صبر کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، صبر کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں آج صبر کر رہا ہوں، جو لوگ سالوں سال غرباء اور مساکین صبر کر رہے ہیں اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی جا کے دل جوئی کر لوں، ان کی جا کے مدد کروں، ان کے ساتھ تعاون کروں۔ تو اس لیے
یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں کوشش کریں کہ قرآن کریم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم اس کو معلوم کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اور دوسری اور اہم بات کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، غرباء اور مساکین کی مدد کریں۔ دوسری بات یہاں رب فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مفسرین نے یہاں تفسیر فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو توبہ کی توفیق مل گئی تھی، یہ ان پر اللہ کا خاص فضل تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل سجدے میں چلے گئے تھے، یہ ان پر اللہ کا خاص فضل و کرم تھا۔ لیکن ایک قول اور جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، گویا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارے پاس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم تباہ و برباد ہو جاتے، تم خسارہ اٹھانے والے ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نہ صرف ہمارے لیے بلکہ کائنات کے لیے اللہ کا فضل ہے اور ان کی رحمت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔